نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، عقل اور شعور سے نوازا۔ وہ چاہتا تو ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں سوچ سمجھ دے کر پیدا کیا۔ ایک انسان اور جانور کے بیچ میں فرق یہی ہے کہ انسان عقل رکھتا ہے، وہ محض دیکھتا نہیں، دیکھ کر اچھے اور برے کی پہچان بھی کرتا ہے۔ انسان ہونا اسی لحاظ سے یا اسی وجہ سے بہت افضل ہے کہ انسان کے اندر اچھائی برائی کی تمیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ اور طریقہ دیا، اور وہ ساری باتیں ہمیں بتا دی جن میں ہماری بھلائی ہے، جن میں ہمارا فائدہ ہے، جن پر عمل کر کے ہم اپنی اس دنیا کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی بہترین بنا سکتے ہیں۔ ایک بہترین مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین سے واقفیت رکھتے ہوں، اور ہر شخص کے لیے علم حاصل کرنا لازم قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا، علم کو چاہنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ کون سا علم فرض ہے؟ وہ علم جس سے انسان اس دنیا میں ایک بہترین انسان بن سکے، مختلف تکلیفوں سے بچ سکے، اور آخرت میں بھی برے انجام سے بچ سکے۔ یعنی ہر شخص پر عالم بننا تو فرض نہیں، لیکن دین کی ان بنیادی باتوں کو جاننا بے حد ضروری ہے کہ جس سے وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے۔ انہی بنیادی باتوں میں ایک بات صفائی یا طہارت ہے۔ صفائی کو یا طہارت کو نصف ایمان کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ گویا صفائی ان بنیادی چیزوں میں سے ہے جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ دوسرے معنی میں اگر زندگی میں صفائی اور طہارت نہیں تو ایمان کی کمی اور کمزوری ہے، جو پھر اور بہت سی خرابیوں کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں صفائی پر بہت زور دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف ستھرا رہنے والوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توابین اور مطہرین میں ایک باہم تعلق ہے۔ طہارت ظاہری صفائی کا نام ہے اور توبہ باطنی صفائی کا نام ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں محض ظاہر کی صفائی ہی کافی نہیں، باطن کی صفائی بھی بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی روح کو، اپنے اندر کو گناہوں اور مختلف آلودگیوں سے پاک رکھے، گناہوں کے بوجھ سے آزاد رکھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور میں خصوصاً اور بعد کے ادوار میں بھی اسلام کی تعلیمات پر مبنی جو کتابیں لکھی گئیں، خواہ وہ فقہ ہوں یا حدیث کی ہوں، تو سب سے پہلے اور سب سے ابتدا میں جو باب رکھا جاتا وہ طہارت پر مبنی ہوتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی سبق صفائی ہے، طہارت ہے۔ اسی لیے تعلیم میں بھی سب سے پہلے طہارت اور صفائی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ غور فرمائیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مسائل طہارت کی تعلیم نہ دیتے تو آج ہم بھی جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی کے کسی بھی معاملے میں بھٹکنے کے لیے بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی ٹھیک ٹھیک رہنمائی فرما دی، اور اس طرح نبوت اور رسالت کا پورا پورا حق ادا فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے غسل کرنا ہوتا ہے، نہانا ہوتا ہے، اس کے بعد اس سے کلمہ کہلوایا جاتا ہے۔ جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کچھ دن کے بعد اس کے بال بھی اتارے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کس سے متعلق ہیں؟ طہارت اور صفائی سے۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو سب سے آخری کام کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو نہلایا جاتا ہے، اسے صاف ستھرا کیا جاتا ہے، پھر اس پر نماز پڑھی جاتی اور اسے دنیا سے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ آنے پر اذان اور جانے پر نماز۔
تو اس طرح زندگی کی ابتدا سے انتہا تک اسے صاف ستھرا رہنے کا سبق دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ تو ظاہری طہارت میں اور صفائی میں جسمانی صفائی، ارد گرد ماحول کی صفائی، اور باطنی طہارت میں سوچ اور کردار وغیرہ کی صفائی شامل ہے۔ اب پہلے ہم ظاہری صفائی کے کچھ پہلوؤں کا مختصراً جائزہ لیں گے کہ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے عبادات کا مقام آتا ہے، اور اسلامی عبادات کا سب سے پہلا اور اہم رکن نماز ہے۔ نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس کی کچھ شرائط کو پورا نہ کیا جائے، اور ان شرائط میں اہم ترین شرائط کیا ہیں؟ جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، اور جگہ کا پاک ہونا۔ جسم کے پاک ہونے کے لیے غسل بھی ضروری ہے، یعنی انسان جنابت وغیرہ سے پاک ہو، اور وضو بھی ضروری ہے۔ وضو کا طریقہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ تو یہ ایک جامع آیت ہے جس سے ہمیں بنیادی جسمانی صفائی اور طہارت کا حکم ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے یہاں کیا مراد ہے؟ ایک تو انسان کو ملنے والی عقل، اور دوسرا انسان کے لیے اللہ کا دین۔ گویا ہمارا دین ہمیں عقل استعمال کر کے دین کے ان اصولوں اور طریقوں پر عمل کرنا سکھاتا ہے جس سے ہم دنیا میں پاکیزگی کے ساتھ رہ سکیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، کیونکہ گندے اور نجس لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب بستی قباء کے لوگ نماز کے لیے طہارت کا بہت اہتمام کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، سورۃ التوبہ آیت نمبر 108۔ اس میں یعنی اس بستی میں، بستی قباء میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔